بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر 2013 کی 10 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹنس آف تھنکنگ، یعنی تدبر اور تفکر کی اہمیت۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو سارے قرآن میں آپ کو یہ ملے گی ایسی آیتیں جس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ اے انسان اپنی عقل کو استعمال کر، تفکر کر، تدبر کر، تبسم کر، اس طرح کی آیتیں سارے قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں مختلف انداز میں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بڑی عبادت تدبر ہے۔ تدبر اور تفکر جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کو جو ہستی دی گئی ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ مائنڈ ہے۔ مائنڈ، دماغ۔ تو سوچنے کا عمل دماغ میں ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا جو بھی آپ کے جسم ہے وہ سب تابع ہے مائنڈ کے۔ اور یہ مائنڈ جو ہے یہ ان لمیٹڈ پوٹینشیل اس کے اندر ہے۔ آج تک کوئی جان نہیں سکا کہ مائنڈ میں کتنا زیادہ کیپیسٹی ہے۔ تو سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کا مطلب ہے اپنے دماغ میں جو ان لمیٹڈ امکانات ہیں ان کو انفولڈ کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو میں اللہ کے فضل سے بچپن سے میری عادت ہے سوچنے کی، سوچتا رہتا ہوں، پڑھنا اور سوچنا۔ لکھنا تو میرا بائی پروڈکٹ ہے، اصل ہے میرا پڑھنا اور سوچنا۔ تو آج ایک عجیب بات سمجھ میں آئی۔ قرآن و حدیث میں ایسی باتیں ہیں جو قیامت تک لوگ سوچتے رہیں گے اور اس کو ڈسکور کرتے رہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں میں ایک بات کہی گئی ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا جو ریوارڈ ہے 700 گنا تک ملتا ہے۔ 700 گنا کا معنی 7 نہیں ہے، بے حساب گنا۔ دیکھیے قرآن میں سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے جو بظاہر تو انفاق کے بارے میں ہے، حقیقت یہ کہ وہ ہر دینی عمل کے بارے میں ہے۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی آدمی کا عمل کی مثال ایسے دانے کی ہے جو بویا جائے، اس سے پودا نکلے اور اس میں 7 بالیں ہوں، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ تو 7 بالیں اور 100 دانے کتنا ہوا؟ 700 ہوا۔ سمجھے کہ ایک
ایک عمل یا ایک حبہ اپنے اندر 700 بلیسنگ لیے ہوئے، 700 نیکیاں لیے ہوئے. یہی بات حدیث میں وہاں روزے کی نسبت سے ہے کہ سب میں ضعف اس میں ہے کہ 700 گنا تک ثواب بڑھتا ہے روزے کا. لیکن دیکھیے وہاں پر نہ تو صرف روزہ تک محدود ہے بات، نہ یہاں انفاق تک. ہر وہ عمل جو اللہ نے بتایا ہو اور آپ صحیح انداز سے اس عمل کو کریں تو ہر عمل میں ایسا ہی ہوگا کہ 700 گنا تک آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو میں سوچتا تھا کہ یہ 700 گنا جو ہے کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز مسٹیریس نہیں ہے، پر اسرار نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے جب سوچنے کو کہا گیا قرآن مجید میں تو آپ ایک چیز جو مسٹیریس ہو تو کیا سوچیں گے آپ؟ جب ایک چیز قابل دریافت ہو، جاننے کے قابل ہو، تب آپ سوچیں گے، نہیں تو سوچنے کو کوئی مطلب بھی نہیں ہے. اس طرح دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا دین لے کر بھیجا گیا ہوں جو بہت ہی کلیئر ہے، یہاں تک کہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو جب دین کا معاملہ ایسا ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ دین میں کوئی بھی چیز پر اسرار یا مسٹیریس نہیں ہے، ایمبیگوس نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ عمل جو آپ کرتے ہیں وہ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ گنا تک بڑھتا رہتا ہے. تو آج ایک تجربہ ہوا، اس تجربے سے یہ بات سمجھ میں آئی. دیکھیں جو تجربات ہوتے ہیں، جو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں زندگی میں، وہ آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کرتے ہیں. ہر ایکسپیرئنس اگر آپ اس کو گہرائی کے ساتھ لیں، اس پر سوچیں، تو وہ آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کرے گا. تو آج ایک ایسا واقعہ گزرا جس نے میرے مائنڈ کو ٹریگر کیا. دیکھیے آج کا جو اخبار ہے، آج کے اخبار میں ایک آئٹم ہے اسٹاپ تھنکنگ، سوچنا بند کرو، اسٹاپ تھنکنگ. تو اخبار میں تو تھا کہ اسٹاپ تھنکنگ، میرا حال یہ ہوا کہ اسٹارٹ تھنکنگ بن گیا. وہ سوچنا شروع کرو. کیوں؟ میں سوچا کہ سوچنا بند کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے مائنڈ جو ہے اس کا کام ہی سوچنا ہے. سچی بات ہے کوئی اپنے مائنڈ کے سوچنے کا عمل بند ہی نہیں کر سکتا. وہ پروسیس تو رہے گا، آپ نہ چاہیں تب بھی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی سوچ کو بند کر دیا تو غلط کہتا ہے. وہ دیٹ از اگینسٹ دی لا آف نیچر. دیٹ از اگینسٹ دی لا آف نیچر. تو جب تک مائنڈ ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، مائنڈ سوچے گا. تو دیکھیے اخبار میں تھا کہ اسٹاپ تھنکنگ، میرے مائنڈ میں کیا ہوا کہ اسٹارٹ تھنکنگ بن گیا. وہ میرا مائنڈ جو ٹریگر ہوا تو اس نے اس کو ایک اور معنی نکال لیا. پھر کیا ہوا کہ جب سوچنا شروع ہوا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بات. تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چین ری ایکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ 700 گنا تک، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر تمہارا مائنڈ ٹریگر ہو جائے تو ایک کے بعد ایک اس میں آئٹم آتے چلے جائیں گے، تھنکنگ کا چین ریئیکشن ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا. اور ایک اور حدیث مجھے یاد آئی اس سلسلے میں. ایک حدیث ہے، دیکھیے کہ عجباً لامر المومن فإن امرہ کلہ لہ خیر اذا اصابت ہو سراء شکر فکان خیر لہ. ہاں اس میں دیکھیے یہ لفظ ہے کہ لیس ذالک لأحد الا للمؤمن. یہ جو بتایا گیا ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ لیس ذالک لأحد الا للمؤمن. اس کا مطلب ہے کہ مومن کا معاملہ کیسا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر بات خیر بن جاتی ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. اگر اس کو کچھ اچھا تجربہ ہو تو شکر کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی نگیٹو تجربہ ہو تو صبر کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے بہت ہی بامانہ لفظ ہے، لیس ذالک لأحد الا للمؤمن. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے. دیکھیے مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس حدیث کو بھی نہیں سمجھ پاتے. یہاں پر مومن کا مطلب ہے پریپیئرڈ مائنڈ، یعنی جس کے اندر سچائی کی دریافت ہوئی ہو، اللہ پر اس کا یقین ہو، آخرت پہ یقین ہو، قرآن کو سمجھتا ہو. وہ ان ساری باتوں کو لے کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ پریپیئرڈ مائنڈ. تو یہ صرف پریپیئرڈ مائنڈ کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ جو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوگا تو بس اس کے لیے ہے. میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ اسلام میں کوئی چیز مسٹیریس نہیں ہو سکتی ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی ریشنل انٹرپریشن ہوگا. تو یہاں پر مومن کا لفظ اس معنی میں ہے کہ جو اپنی معرفت کی بنا پر پیپرڈ مائنڈ بن چکا، اس کے لیے ایسا ہے. تو کیوں ایسا ہے کہ اس کا پیپرڈ مائنڈ ہوگا تو جب کچھ پڑھے گا، جب کچھ دیکھے گا، اس کو کچھ ایکسپیرئنس ہوگا تو اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا رہے گا تو چین ریئیکشن ہو جائے گا، پھر ایک کے بعد ایک اس کو دوسرا، تو 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے. وہ چین ریئیکشن کی بنا پر نئے آئٹم آئیں گے اور وہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ پہنچ سکتا ہے. اور یہ دیکھیے 700 گنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی وقت نہیں، ہر چیز آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے، مائنڈ آپ کو سوچتا رہتا ہے اور پھر نئے آئٹم نکالتا رہتا ہے. یعنی جب کوئی آیت پڑھی آپ نے، کوئی تجربہ گزرا آپ پر، تو اس کا مطلب آئیں اسی وقت 700 گنا نہیں، وہ مائنڈ میں فیڈ ہو جاتا ہے. جب مائنڈ میں ایک آئٹم فیڈ ہو گیا معرفت کا ایک آئٹم، تو وہ تو پروسیس جاری ہوگا. جب پروسیس جاری ہوگا تو 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے. وہ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. میں نے ریڈیو کھولا، میں روزانہ ریڈیو سنتا ہوں نیوز کے لیے، خبروں کے لیے، لیکن جب خبروں کے ساتھ ساتھ وہاں اور چیزیں آتی رہتی ہیں تو ہم جب کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو میں نے کھولا تو اس میں ایک گانا آ رہا تھا. اس کا لائن یہ تھی کہ سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے.
نہ گھوڑا ہے نہ گاڑی ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے۔ اب دیکھیے بظاہر تو یہ ایک ریڈیو کا گانا ہے، لیکن میرا مائنڈ ٹریگر ہو گیا، اب لگا سوچنے موت کے بارے میں۔ موت دیکھیے، موت صرف زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، زندگی ختم ہو گئی اس کا نام موت نہیں۔ موت ایک پورا سبجیکٹ ہے۔ موت کو لے کے جب سوچتے ہیں آپ تو ایک پورا سبجیکٹ بن جاتا ہے، ڈیتھ اورینٹڈ تھنکنگ آپ کے اندر آتی ہے۔ ڈیتھ کو لے کر آپ سب کچھ سوچ لگتے ہیں، پری ڈیتھ پیریڈ کو، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کو، تو پوری زندگی ایک آپ کے لیے سوچنے کا سبجیکٹ بن جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا، سوچتے سوچتے مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب دیکھیے ریڈیو کا ایک گانا تھا، اس نے کیا یاد دلایا موت کو، پھر کیا یاد آیا قرآن کی ایک آیت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر آدمی کو لازماً مرنا ہے، کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا۔ میں سوچا کیسی عجیب بات ہے، آدمی کے پاس دولت ہو، طاقت ہو، علم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اسے لازماً ایک دن مرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ کمپلسری ایوکشن۔ ہم آپ کسی گھر میں ہیں، کسی دنیا میں ہیں، لیکن موت ہم کو زبردستی یہاں سے نکال کے جاتی کہیں اور، دیٹ از کمپلسری ایوکشن۔ اب ایک کے بعد ایک دیکھیے باتیں عادت آنے لگی دماغ میں کہ آج ہم ایک نون ورلڈ میں ہیں، لیکن جو کمپلسری ایوکشن کا ٹائم ہوگا، اچانک ہی ایک نئی دنیا جس کو ہم نے دیکھا نہیں، یعنی سین دنیا سے ان سین دنیا میں۔ اب کتنی ساری باتیں اس میں جڑی ہوئی ہیں، کیا ہوگا اس وقت؟ پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ یعنی کچھ نہیں معلوم کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بالکل ان نون ہے، وہ بالکل ہی ان نون ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر مجھے حدیث یاد آئی، بہت ہی یعنی بہت ہی عجیب حدیث ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات الموت۔ موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ اب اس پر میں سوچنے لگا کہ لذتوں کو ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک معنی کی ایک دنیا میرے ذہن میں آ گئی۔ لذت کا مطلب صرف نہیں کہ آپ کھانا پینا ہے اس کو بھول جائیں، کھانا پینا بھول جائیں، نہیں، اس میں ہزاروں باتیں شامل ہیں۔ مثلا دیکھیے ایک آدمی کے اندر کبر کا مزاج ہے، آروگنس کا مزاج ہے، تو آروگنس میں اس کو لذت ملتی ہے۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو جب بڑا سمجھتا ہے تو ایک عجیب و غریب لذت ملتی ہے اس کو۔ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں زیادہ ہوں وہ کم ہے، تو ایک عجیب ہی لذت۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لذتوں سے بڑھ کر لذت ہے آروگنس۔ یہ جو لذتیں ہیں جو ہوٹل میں جا کے آپ کھاتے پیتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں،
آروگینس اور پرائڈ اور سپیریٹی، یہ تو سب سے بڑی لذت ہے. یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ ابلیس نے جہنم کے خطرے کو ایٹ دا کاسٹ آف جہنم اس لذت میں مبتلا ہوا. وہ آپ غور کیجیے، بڑی عجیب بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور کہا کہ سب لوگ جھک جاؤ اس کے آگے، سارے فرشتے. تو جو جن بھی موجود تھا اس وقت، ابلیس تھا، جنوں کا سردار تھا. ابلیس اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، وہ جنوں کا سردار تھا وہ. تو اس نے انکار کیا. تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں انکار کیا، کیوں نہیں جھکا تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. آپ غور کیجئے، اللہ نے کہا کہ میں تم کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن شیطان پھر بھی قائم رہا اپنے اس پر. میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر ہوں. اس کے معنی ہے کہ سپیریٹی کا احساس میں اتنی لذت ہے کہ جہنم کو خطرہ مول سکتا آدمی. کیسی عجیب بات ہے. ابلیس نے جہنم کا خطرہ مول لے کر کے سپیریٹی کے احساس میں اپنے کو جیتا رہا، وہ اس میں لذت لیتا رہا. آپ اس کو غور کیجیے، کتنا زیادہ سوچنے کی بات. ابلیس کو معلوم تھا کہ میں جب اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا. جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد مجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اتنی لذت تھی اس میں کہ میں سپیریئر ہوں، میں بڑا ہوں، میں اس سے زیادہ ہوں، زیادہ امپورٹنٹ ہوں، کیونکہ مجھے تو پیدا کیا ہے نار سے، اس کو پیدا کیا ہے تین سے. تو سپیریٹی کمپلیکس جو ہے، اپنے ایک سپیریئر سے بننا اتنا پر لذت ہے، اتنا پر لذت ہے کہ آدمی جہنم کے خطرے کو بھی جانتے ہوئے نظر انداز کرتا ہے. جب جہنم آئے گی دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم لذت لے لیتے ہیں اپنے احساس برتری میں. تو یہ میں اصل میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کس طرح سے 700 گنا بنتا ہے کہ ایک بار جب ٹریگر ہو گیا تو چین ریئیکشن ہوتا ہے. چین ریئیکشن، ایک کے بعد دوسری، دوسری بات تیسری، تیسری بات چوتھی. یہ چین ریئیکشن آپ کے قبل کو 700 گنا تک سوا کو مستحق بنا دیتا ہے. یعنی 700 آئٹم، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس عمل میں 700 آئٹم شامل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب دیکھیے، پھر مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک حدیث ہے کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، آروگینس ہو. من کان فیہ حبۃ خردل من کبر. یہ حدیث سب لوگ جانتے ہیں، لیکن کم از کم میں نے اپنے تجربے میں نہیں پایا کہ کوئی سچ مچ اس سے اپنے آپ شعوری طور پر اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو آرگن سے بچاؤں، اپنے کو بڑا سمجھنے کے احساس سے نکالوں. سب لوگ کہیں نہ کہیں اپنا کو بڑا بنائے ہوئے ہیں. کوئی اسمارٹ ہے تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کسی پیسہ ہے تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کسی کے پاس پولیٹیکل پاور ہے تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، وہ کسی کے اندر بولنے کا مادہ ہے، اسپیکنگ پاور، تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. وہ کسی کے پاس ایک بڑا باپ دادا تو بڑا تھا تو اب
اسی بہانے بڑا بنایا ہوئی اپنے کو. یہ جانتے ہوئے کہ یہ جہنمی فعل ہے, پھر بھی آدمی اس برائی میں جیتا ہے, کیونکہ بہت لذت ملتی ہے اس میں. یہ مطلب ہے ایک عمل کا 100 گنا انعام, کہ اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہیں, اگر آپ کے اندر تھنکنگ پاور ہے, اگر آپ واقعی تدبر, تفکر, تعقل کو جانتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ جب ٹریگر ہوگا تو ایک کے بعد ایک باتیں آتی جائیں گی, اسی میں آئٹم جوڑتے چلے جائیں گے, ایک کے بعد دوسرا آئٹم, دوسرا بعد تیسرا آئٹم. یہ ہے چین ری ایکشن. اس سے کیا نکلا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا عمل, آپ کو بڑا ثواب ملے, آپ کو اپنے عمل کا بڑا ثواب ملے, تو اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے, پریپیئرڈ مائنڈ بنیے. تو آپ کا مائنڈ جو آپ ٹریگر ہو تو پھر چین ری ایکشن کا عمل شروع ہو جائے, چین ری ایکشن کا عمل شروع ہو جائے. چین ری ایکشن کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے مائنڈ کا ڈیولپ ہونا, آپ کے پرسنالٹی کا ڈیولپ ہونا. جب آپ کے اندر اس طریقے سے پروسیس جاری ہوتا رہے گا تو مسلسل طور پر آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی غذا ملتی رہے گی. آپ کا ذہن ارتقاء کرتا رہے گا, آپ کے اندر روحانی ارتقاء ہوتا رہے گا, آپ اعلیٰ پرسنالٹی بنتے رہیں گے. آپ وہ پرسنالٹی بن سکیں گے جو اللہ کے ہاں یعنی عزت پانے والی ہے. قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن سیاہ چہرے والے ہوں گے, کچھ روشن چہرے والے ہوں گے. یہ سیاہ اور روشن کا مطلب نہیں کہ کالک پوتی ہوئی ہوگی, نہیں, ایک وہ ہیں جو ریٹارڈڈ لوگ جن کے ذہن میں ترقی نہیں ہوئی, ریٹارڈڈ پرسنالٹی. ایک وہ جن کو ڈیولپڈ پرسنالٹی. ریٹارڈڈ پرسنالٹی کو کہا گیا ہے یعنی سیاہ چہرے والے, اور اویکنڈ پرسنالٹی جو ڈیولپ پرسنالٹی کو کہا گیا روشن چہرے والے. تو روشن چہرے والے یعنی جو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ لوگ ہوں گے ان کو کیا ملے گا وہاں, یعنی جو اینڈ ہے وہ کہاں پہنچنے والا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں. قرآن میں کیسا عجیب تصور دیا گیا ہے کہ اللہ کا جس دنیا میں سے شہنشاہوں کا دربار ہوتا ہے وہاں اللہ ظاہر ہوگا. ابھی تو اللہ غیب میں ہے, یعنی اس کی ذات غیب میں ہے, لیکن کریشن کے اعتبار سے آج بھی دکھائی دے رہا ہے ہمیں. یہ سارا جو کریشن ہے, سارا جو وجود ہے, وہ اللہ کی ایکٹیویٹیز ہیں. سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, ستاروں کا نکلنا, ہواؤں کا چلنا, آکسیجن کا نظام, بارش کا نظام, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ کریشن کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز ہے اللہ کی. اس میں آپ اللہ کو انڈائریکٹ وے میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ طور پر اللہ کا ظہور ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. اس وقت وہاں پر جو تصویر دی گئی ہے
وہ یہ ہے کہ وہاں پر سچائی کی سیٹ ہوگی، اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کیسا، آپ غور کیجیے کیسا منظر ہوگا وہ. رب العالمین جس نے پوری کائنات کو بنایا وہ کیسا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنا یعنی اٹریکٹیو ہوگا، کتنا بیوٹیفل ہوگا، وہ سب سوچیے. اور پھر وہ ظاہر ہوگا، اور پھر سارے وہ لوگ جو اس قابل ٹھہریں گے کہ اللہ کے دربار میں انہیں سیٹ ملے، وہ حاضر کیا جائیں گے. یہ 4 کیٹیگری کے لوگ بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس طرح کے لوگوں کا وہ دربار ہوگا، اس میں لوگ اکٹھا ہوں گے. تو یہ سوچتے سوچتے مجھے یہ چین ریئیکشن چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک عجیب بات سمجھ میں آئی. ایک بہت ہی عجیب بات. دلی میں ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے پریا ملک، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی ایجوکیٹڈ. تو انہوں نے اپنا ایک قصہ بتایا. وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھی یا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ امریکن کمپنی ہے، اور وہ امریکہ میں جس کا ڈائریکٹر ہے وہ آیا دلی میں. تو جب وہ آیا تو وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، کمپنی کے جو مینیجر تھے، جو افسر تھے، سب اکٹھا ہوئے، اور وہ ڈائریکٹر وہاں پر بیٹھا. تو پریا ملک کی کسی موقع پر کچھ مختصر سے اس سے بات ہوئی تھی، اس سے پہچان لیا تھا کہ بہت انٹیلیجنٹ خاتون ہے، لیکن وہ جونیئر تھی. تو سینئر لوگوں کو آگے بٹھایا گیا تھا، اور یہ جونیئر ہونے کے ناطے ان کو پیچھے بٹھایا گیا تھا. تو اسٹیج سے اس نے دیکھا کہ وہ لیڈی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک عجیب واقعہ ہوا. اس نے میں اسٹیج سے کہا، آئی وانٹ ٹو ہیئر دیٹ وومن. کوئی بات تھی، کوئی سبجیکٹ چل رہا تھا، تو اس پر لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. اس نے انٹرپٹ کرتے ہوئے کہا، آئی وانٹ ٹو ہیئر دیٹ وومن. تو میں نے سوچا کہ شاید وہاں بھی ایسا ہو کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں لوگ اکٹھا ہوں، اور پھر اللہ انٹرپٹ کرتے ہوئے کہے، آئی وانٹ ٹو ہیئر دیٹ پرسن. کوئی بندہ مومن جس کو فرشتوں نے پیچھے بٹھا دیا ہو، کوئی بندہ مومن جس کو فرشتوں نے پیچھے بٹھا دیا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ وہ بندہ مومن کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے آدمی کے اندر تک کو جانتا ہے. تو بس شاید کوئی خوش قسمت، وہاں بھی کوئی خوش قسمت بندہ ہوگا جس کو فرشتوں نے پیچھے بٹھا دیا ہوگا، اور آواز آئے گی وہاں سے، I want to hear that person. کیسا عجیب حال ہوگا، ساری کائنات شردر رہ جائے گی. ساری کائنات سناٹا چھا جائے گا. سارے لوگ سمٹ کر اسی انسان پر چل جائیں گے کہ کون انسان ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سننا چاہتا ہوں، وہ بولے.
تو یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کو سوچنا ہے. ہر آدمی یہ حوصلہ کر سکتا ہے کہ کیا بولے میں ہی وہ انسان ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. کسی کے نام پر لکھا ہوا نہیں کہ کون وہ انسان ہوگا جس کو اللہ کہے کہ آئی وانٹ ٹو ہیئر دیٹ پرسن. تو آپ کو اس دنیا میں بہت ہی بڑا گول رکھنا چاہیے, چھوٹا بڑا گول نہیں, بڑا گول. یعنی آخری گول کے کیا بولیں اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ میں اس بندے کو سننا چاہتا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہائیسٹ گول ہے وہ رکھو اپنے سامنے, سب سے اونچا ٹارگیٹ ہے وہ رکھو اپنے سامنے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو مستحق بن گئے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کو مستحق بن گئے, کیونکہ وہ تو اللہ کا علم ہے, اللہ کے اختیار میں کس کو وہ درجہ دیتا ہے. رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا انجام ہوگا, تو دوسرا کون سا سے جو سوچے. لیکن گول آپ کو آخر رکھنا چاہیے, آخری آخری آخری. تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا ہر دوسری چیز ٹچ ہو جائے گی, ٹچ. ہر چیز بے حقیقت ہو جائے گی. یہ جو لوگ کوئی کبر میں جیتا ہے, کوئی فخر پرائڈ میں جیتا ہے, کوئی اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب بالکل ریڈیوس ہو جائے گا. جب یہ نشان رسول اللہ جو فرمایا کہ اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو, کیوں کہا؟ یہ کوئی وشفل تنقید کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جنت الفردوس کو اپنا نشانہ بنائیں گے تو سب چیزیں آپ کو یعنی بے حقیقت ہو جائیں گی, جس کو میں کہا کہتا ہوں بگ برڈ تھنکنگ. آپ بگ برڈ تھنکر بن جائیں گے. جیسے آپ ہوا جہاز میں اڑتے ہیں تو وہاں پر سب کچھ معدوم ہو جاتا ہے, وہاں کچھ نظر نہیں آتا. نیچے آپ ہیں جہاں شہر ہیں, مکان ہے, جنگل ہے, دریا ہے, پہاڑ ہے, لیکن جب 35,000 فٹ کی بلندی پر پہنچتا ہے جہاز تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو جب آپ کو بلند نشانہ ہوگا, جب آپ کا بہت اونچا ٹارگیٹ ہوگا, بہت اونچا گول ہوگا, تو سب کچھ مینیمائز ہو جائے گی, سب کچھ تحلیل ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس طرح سے چین ریئیکشن ہوتا ہے. اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہوں تو ایک واقعہ اور پھر اس میں ملتے جائیں گے واقعات, ملتے جائیں گے, یہاں تک کہ 700 میں پہنچ جائیں گے. 700 آئٹم بن جائیں گے اس میں. اس طرح آپ کا عمل جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. ایسے بھی سوچتے ہوئے ایک اور واقعہ یاد آیا, نئی دلی ریلوے اسٹیشن کا. دیکھیے, آزادی سے پہلے انڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ more than 500 اسٹیٹس تھیں, ریاستیں. ان میں سب سے بڑی ریاست حیدرآباد کی تھی, سب سے بڑی اپنے ایریا کے اعتبار سے. تو اس زمانے میں جو راجا اور نواب تھے وہ ان کا سیلون ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھا نہیں کہ کوئی اسپیشل ہوائی جہاز سے سفر کرے, تو سیلون پر سفر کرتے تھے. تو ان کا سیلون جو ہے ٹرین میں جوڑ دیا جاتا تھا. تو نظام حیدرآباد جو وہاں کے حاکم تھے, ان کو نئی دہلی آنا تھا برٹش پیریڈ میں.
تو کا سالون وہاں سے شاید سالون کا پوری گاڑی شاید رہی ہو. بعد حیدرآباد سے ان کا قافلہ آیا, نئی دہلی اسٹیشن پر رکا. تو اس وقت ان کو ریسیو کرنے کے لیے بہت سے لوگ پلیٹ فارم میں جمع تھے. پولیس آئی تو پولیس نے سب کو لائن میں کھڑا کر لیا, لائن میں, اور ایک شخص کو جو بالکل معمولی لباس میں تھا اس کو سب پیچھے کر دیا, پیچھے کر دیا. اب وہ تھے حسن نظامی. تو نظام حیدرآباد جو تھا وہ نظام الدین اولیاء کا بہت زیادہ وہ تھا, بہت معتقد تھا نظام الدین اولیاء کا. اب وہ ان کے ڈسینڈنٹ میں سے تھے, ان کے خاندان میں سے. تو وہ بہت ہی ذہین تھا, کہا جاتا ہے کہ نظام حیدرآباد جو تھا بہت ذہین آدمی تھا. تو جب اپنے سالون سے باہر آیا اور نظر ڈالی تو اس نے دیکھا پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. اب وہ تھے حسن نظامی, اس کو پہچان لیا اس نے. تو وہ خود دوڑ کر وہاں گیا کہ آپ کو یہاں کس نے کھڑا کر دیا, پیچھے آگے آئیے. تو لوگ حیران رہ گئے, جس کو ہم نے پیچھے کیا تھا اس کو نظام حیدرآباد خود لے کے پہنچ رہا ہے. تو دیکھیے, جب آپ کو اللہ سے حب شدید ہوتا ہے, اسٹرانگ افیکشن, تو آپ اچھی اچھی باتیں سوچنے لگتے ہیں. جیسے بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچتا ہے, جس کی کوئی عقل نہیں ہوتی. بیٹا عقل سے نہیں سوچتا, اپنے ایموشن سے سوچتا ہے وہ. تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا نظام حیدرآباد کا. تو میں سوچا کہ شاید قیامت کے دن ایسا ہو کہ ایسا بھی کوئی بندہ خدا ہو جس کے بارے میں حدیث بات ہے کہ رب عشس عبر مدفوعین بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. تو شاید کوئی بندہ ہو جس کو فرشتے پیچھے کھڑا کر دے, اور جب اللہ ظاہر ہو اور دیکھے کہ ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اللہ خود اپنے تخت سے اتر کر اس کے پاس پہنچ جائے کہ تم یہاں کا ذکر کرتے. جب آپ کو اللہ سے محبت شدید ہوگی تو آپ کا وہ حال ہو جائے گا بیٹا کا ہوتا ماں کے بارے میں. ماں کے بارے میں کوئی بیٹا عقل سے نہیں سوچتا, ایموشنس کے تحت سوچتا ہے, ایموشن کے تحت. تو جب آپ کو اللہ سے حب شدید ہو جائے, اسٹرانگ افیکشن, تو آپ اسی طرح سوچنے لگتے ہیں جس طرح کوئی بیٹا اپنے ماں کے بارے میں سوچتا ہے. یہ سب باتیں بھی آنے لگتی ہیں آپ کے دماغ میں کہ کیا میں کوئی بندہ جس کو فرشتوں نے پیچھے کر دیا ہو, اور اللہ جل جلالہ اپنے تخت سے اتر کر کہے کہ یہ بندہ یہاں کس نے کھڑا کر دیا, تم آؤ آگے آؤ. تو دیکھیے, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کو اعلیٰ معرفت نہیں ہوگی آپ کے اندر اعلیٰ اصلاح بھی نہیں ہوگی. اعلیٰ معرفت کے بغیر اعلیٰ اصلاح نہیں ہوتی. جب یہ سب معرفت کا درجہ ملے گا آپ کو, تب آپ کے اندر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تب کبر ختم, ایروگنس بھی ختم, پرائڈ بھی ختم, سپیریٹی کا کمپلیکس بھی ختم, سارے نیگیٹو تھاٹ ختم, سارے ایول تھاٹ ختم. پھر آپ صرف ماڈسٹی بن کر آ جائیں گے. ماڈسٹی ماڈسٹی ماڈسٹی, تواضع تواضع تواضع.
دیکھیے یاد رکھیے، بندہ اپنے آخری درجے میں تو پہنچتا ہے تو عز بن جاتا ہے، ماڈسٹ بن جاتا ہے. ماڈسٹی معرفت کا آخری درجہ ہے. معرفت کا آخری درجہ آروگنس نہیں ہے، پرائڈ نہیں ہے. معرفت کا آخری درجہ ہے ماڈسٹی، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. جب یہ درجہ آتا ہے تب اللہ اس پر اپنی راہ سے اڑیل دیتا ہے، بلیسنگ کا سمندر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی معرفت میں حصہ پائیں اور آخرت میں ہم اللہ کی جنت میں جگہ ملے ہم کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال اجمیر سے آیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ٹوڈے پیپل ہیو اے کانسیپٹ دیٹ ٹو لیو اسٹریس فری لائف وی شوڈ اسٹاپ تھنکنگ. ہاؤ کین وی ایکسپلین دی امپورٹینس آف تھنکنگ ٹو دیم؟ پلیز ایڈوائز. کیا پھر پڑھے؟ مولانا صاحب ٹوڈے پیپل ہیو اے کانسیپٹ دیٹ ٹو لیو اسٹریس فری لائف we should stop thinking. How to explain the importance of thinking to them? دیکھیے اسٹریس فری لائف جو ہے اس طرح نہیں ملتی کسی کو کہ وہ سوچنا بند کر دے. یہ صرف کہنے کی بات ہے. حقیقت ہے کوئی سوچنا بند نہیں کر سکتا. جو یہ کہتا ہو اس سے آپ دیکھے جا کر کے کیا اس نے سوچنا بند کر رکھا ہے. ہمارے آپ کے بس ہی میں نہیں ہے کہ مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس کو روک دے. کوئی سوسائڈ تو کر سکتا ہے، کوئی سا آدمی چاہے تو گردن میں کاٹ دے اور سر الگ کر دے، دھڑ الگ کر دے. یہ صرف کہنے کی بات ہے. تھنکنگ پروسیس اپنے آپ ہی چلتا رہتا ہے. اس لیے اسٹریس کا حل اسٹریس کو مینیج کرنا ہے. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ رادر دین آرٹ آف اسٹاپنگ، کیونکہ وہ آپ کے بس میں نہیں. کوئی بھی شخص جو ایسا کہتا ہو اس سے آپ ملیے، اس سے آپ 1 گھنٹہ اس کے پاس رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہنے کی بات ہے. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ کا مائنڈ بڑا تھنک کرے گا. حتیٰ کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کانشیسلی نہیں تھنک کر رہے ہیں تو انکانشیسلی تھنک کر رہے ہوں گے. تھنکنگ پروسیس اگر کانشیس لیول پر نہ چل رہا ہو تب بھی انکانشیس لیول پر چلتا رہتا ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھیے. اور مینیج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ جانیے کہ دنیا میں جو انوانٹیڈ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسٹریس آتا ہے وہ ایول نہیں ہے، وہ بلیسنگ ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے انٹلیکچوئل چیلنج ہے. اس سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے، اس سے آپ کو سوچنے کی طاقت بڑھتی ہے، اس سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یہ ہے مینیج کرنا. اس کے سوا کوئی دوسری بات جو کہے وہ صحیح نہیں کہتا ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا خدا سے قربت عقل کی سطح پر ممکن ہے یا جذبات کی سطح پر؟ اس کے بارے میں بتائیں. کیا خدا سے قربت عقل کی سطح پر ممکن ہے یا جذبات کی سطح پر؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اگر جذبات کی سطح پر قربت نہ ہوئی ہو تو وہ قربت ہی نہیں ہے.
وہ تو میکینیکل قربت ہے. حب جو ہے، حب تو ظاہر ہے کہ ایموشن کی چیز ہے، حب تو جذبات کی چیز ہے. اور قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے حب شدید ہوتا ہے. تو صحیح بات دیکھیے یہ ہے کہ عقلی سوچ سے آپ پہنچتے ہیں گیٹ تک، محبت کے گیٹ تک. جب آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں. یہ سب کرتے کرتے آپ کو انٹلیکچوئل لیول پر ڈسکوری ہوتی ہے. یہ ایک درجہ ہے. اس کے بعد پھر عقل کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، پھر محبت شروع ہوتی ہے. جذبات کے یعنی اعلیٰ جذبات کے اعتبار سے آپ اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے رہتا. تو میں دیکھ عقل کا درجہ سیڑھی کا درجہ ہے، سیڑھی، منزل کا درجہ نہیں ہے. سیڑھی یعنی اسٹیئر کے پر چڑھ کر ہی آپ پہنچتے ہیں منزل تک، لیکن اسٹیئر ہے، منزل ہے. تو میرے تجربے کے مطابق عقل سیڑھی کا کام کرتی ہے. جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہ دنیا محبت ہی ہوتی ہے. وہ یہ میں سمجھا ہوں مطالعے سے بھی اور اپنے تجربے سے بھی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے انٹروسپیکشن از موسٹ امپورٹنٹ فار ہائی معرفت. مولانا پلیز ایڈوائز اس ہاؤ ٹو ڈو انٹروسپیکشن. دیکھیے انٹراسپیکشن تو انفولڈ ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی انفولڈ ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز جو چاہیے وہ ماڈسٹی. جیسی ماڈسٹی آئی سب انفولڈ ہونے لگا. حدیث میں لکھا آتا ہے من تواضع رفعہ اللہ، جو ماڈسٹی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. یہ آٹومیٹک بات نہیں ہے. ماڈسٹی کرے گا تو اس کا سب پوٹینشیل انفولڈ ہونے لگیں گے، تبھی انٹراسپیکشن آئے گا اور اللہ سے قربت ساری سب کچھ آتی چلی جائے گی. تو من تواضع رفعہ اللہ، جو ماڈسٹی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے. یعنی ماڈسٹی کی سطح سے بگننگ ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر ماڈسٹی نہ ہو تو آپ کا بگننگ بھی نہیں ہوگی. تو سب کچھ کا راز میرے دیکھ ماڈسٹی ہے. اپنے آپ کو جو آدمی بنا لے کہ نو آرگنس، نو پرائڈ، نو ہیٹ، نو نیگیٹو تھنکنگ، جب یہ کر لے اپنے آپ کو، یعنی آرگنس کا الٹا کیا ہے کہ آپ کے اندر ہر قسم کا نیگیٹو تھاٹ ختم ہو جائے، اپنے کو بڑا سمجھ کر ذہن ختم ہو جائے. تو یہ ماڈسٹی ہے. ماڈسٹی جب آئے گی تو پھر سب بات اب آنے شروع ہو جائے گی معرفت کی. تو معرفت کے معاملے میں ماڈسٹی از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اعلیٰ معرفت تک پہنچنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. آروگنس، پرائڈ، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو کم سمجھنا، سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ.
کیونکہ اگر یہ چیز ہے آدمی کے اندر تو اللہ کی یعنی اس پر اللہ کی وہ مدد ہی نہیں آئے گی. اس آدمی پر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے جس کے اندر آٹا کے برابر بھی ایروگنس ہو, اور آٹا کے برابر بھی پرائڈ ہو. اچھی طرح سن لیجیے کہ اگر آدمی کے اندر ایک آٹا کے برابر بھی پرائڈ ہے, ایک آٹا کے برابر بھی ایروگنس ہے, تو ہرگز اس کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. جب اللہ کی مدد نہیں ملے گی تو معرفت کہاں سے آئے گا اس کو؟ پھر تو انیمل بن کر جیے گا, انیمل بن کر مرے گا. پھر اس کے لیے انیمل لائق زندگی ہے, انیمل لائق موت ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر انور عباس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, قرآن میں ایک آیت ہے, ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. مولانا صاحب اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے, یہ اس کی غلط انٹرپریشن دیا گیا ہے کہ مطلب مکمل نظام قائم کرو. یہ بالکل ہی ایبسرڈ ہے یہ تعبیر. یعنی فرد کو اس میں ایڈریس کیا جا رہا ہے, ایک انڈیویجول کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یعنی ایک انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پورا اسلام کے جو ریکوائرمنٹ ہیں, جو اس کے تقاضے ہیں, اس پر عمل کرے, پوری طرح فالو کرے. انڈیویجول کو پوری طرح فالو کرنا چاہیے ہمارے اسلام کو. یہ ہے کہ کوئی دنیا میں نظام قائم کرنا ہے. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بلا شبہ بالکل ایبسرڈ بات کرتے ہیں, میننگ لیس بات کرتے ہیں. ایک ایسی بات کرتے ہیں جس کی کوئی بیس نہیں, بیس لیس بات کرتے ہیں. ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے پورا فالو کرنا ہے اللہ کی باتوں کو. بس یہ مطلب ہے اس آیت کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے حافظ محمد شاہد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب آپ نے آخرت میں خدا کے جس قرب کا ذکر کیا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. بھائی آج کی پوری بات اسی پر تھی, اب میں اور کیا بتاؤں. 1 گھنٹہ جو بولا ہوں تو اسی پر تو بولا ہوں. بھائی تجربے کا آپ یہ سوال کر رہے ہیں, اب میں اور کیا بولوں, اور تو مجھے کچھ. دیکھیے, جب ایک ہی موضوع پر میں نے 1 گھنٹہ بولا ہوں تو اب یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے. اب آپ کو اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے. فلاں بات جو کہی ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اس طرح کا سوال کرنا کہ مانے ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر سنی نہیں شاید. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی تو موضوع تھا اس 1 گھنٹے کی تقریر کا, یہ تو موضوع تھا. اب یہ سوال صحیح نہیں ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہفتے بھر سوچیں, اگلے سنڈے کو آپ بتائیں کہ فلاں بات اس تقریر میں جو کہی گئی تھی اس کے بارے میں آپ کی یہ رائے. یہ سوال تو کر سکتے ہیں آپ. تو آپ کو سوچیے, اس کو سوچیے, اور اگلے ہفتے آپ دوبارہ صحیح ڈھانچ پر سوال کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا عجز کی دریافت کی آخری حد کیا ہے؟ یعنی کوئی کیسے یہ جان سکتا ہے کہ میں عجز کو دریافت کر چکا ہوں؟ دیکھیے, میرے تجربے کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کا حال یہ ہو جائے کہ آپ کو آپ کی پریز کی جائے, آپ کی تعریف کی جائے, اور آپ کو اس پہ کوئی خوشی نہ ہو, اور آپ کو کرٹیسائز کیا جائے
آپ کی تنقید کی جائے، اس پر آپ کو کچھ افرڈ نہ ہو، آپ برا نہ لگے، تب آپ نے اس کو جانا. یعنی آپ کو برا، آپ کو کرٹیسائز کیا جائے اور آپ افرڈ نہ ہو، آپ کو پریز کیا جائے اور آپ خوش نہ ہوں، تب آپ نے جانا اس کو دریافت کیا. باقی ہے کہ عشق کس کا اللہ کا قبول ہوگا یہ الگ بات ہے. پھر بھی یہ بات باقی رہے گی کہ کس کا عشق اللہ کا قابل قبول ٹھہرے گا، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن ڈیفینیشن کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ عشق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ آدمی اتنا کرٹیسائز ہو جاتا ہے، اتنا کرٹیسائز ہو جاتا ہے کہ آدمی کو تعریف سن کر وہ کہتا ہے کہ میری تعریف کیا، میری کون سی تعریف بات ہے میرے لیے. تنقید سن کر سوچتا ہے کہ تنقید پر افیکٹ ہونے کیا ہے، میں تو وہ ایک غلطی کر رہا ہے، میرے تو 1000 غلطی ہے. تو اس کی ڈیفینیشن میں دے رہا ہوں. باقی ہے کہ کس کا عشق اللہ کا قبول ہوگا، ایکسیپٹ کیا جائے گا، وہ الگ بات ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، انس صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈو اور ان سے محبت کرو، کیونکہ اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو جنت میں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. مولانا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈو، اللہ کے نیک بندوں کو ڈھونڈو اور ان سے محبت کرو. یہ تو ان کی اپنی بات ہے، میں تو کوئی قرآن حدیث پڑھا نہیں کہ ڈھونڈو. ہر چیز تو ہے کہ اللہ کو دریافت کرو. جب آپ اللہ کو دریافت کریں گے تب آپ کو اللہ سے تعلق قائم ہوگا. جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو ان لوگوں سے بھی تعلق ہو جائے گا جو اللہ کے اچھے بندے ہیں. تو ڈھونڈنا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کے بعد سب چیزیں آتی ہیں اسی کے نتیجے کے طور پر. میں تو یہی سمجھتا ہوں. مولانا اگلا سوال جے پور سے ہے، فہیم صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہاؤ ڈو آئی فائنڈ آؤٹ ویدر آئی ایم اے ہپوکریٹ اور ناٹ؟ دس تھاٹ آلویز بادر می دیٹ مے بی آئی ایم لیونگ ان ہپوکریسی بٹ ناٹ ایڈمٹنگ ٹو اٹ. ہاؤ کین آئی فائنڈ آؤٹ اباؤٹ مائی ہپوکریسی؟ پلیز گائیڈ می ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث. بھائی دیکھیے، دل کا حال تو یا تو آدمی خود جانے گا یا اللہ جانے گا، ہم کیا بتا سکتے ہیں. دل کا جو حال ہے وہ کوئی انسان کو کیا پتا. خود آدمی اپنے بارے میں سوچ کر جان سکتا ہے یا پھر اللہ کو خبر اس کی ہے، تو اسے آدمی نہیں جان سکتا. باقی ہپوکریسی جو ہے کیا ہے، اب کوشش میں ہے ڈبل اسٹینڈرڈ ہونے کا، ڈولیٹی ہو زندگی میں، دوہرا معیار، ایک اعتبار سے کچھ، دوسرے اعتبار سے کچھ. تو اگر آدمی کے اندر ڈبل اسٹینڈرڈ والی مزاج ہو تو وہ خود جان سکتا ہے آدمی کہ دیکھو میں ایک اعتبار سے ایسی بولی بولتا ہوں، دوسرے ویسی بولی بولتا ہوں. یہ تو خود آج سمجھ سکتا ہے، یا اس کے جو ساتھ رہتا ہے وہ پکڑے گا. بہر یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی بھی انسان نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی منافق ہے، ہپوکریٹ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. آدمی یا تو خود جانے گا یا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اعلان کرے گا تمہارا کیس منافقت کا کیس تھا. مولانا اگلا سوال ابراہیم صاحب نے کیا ہے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے،
Maulana, people always take meditation same as contemplation. What is your opinion on this? کیا چیز؟ کہ میڈیٹیشن کو ہی وہ کنٹمپلیشن سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ پڑھیے، اس کو دوبارہ پڑھیے. پیپل آلویز ٹیک میڈیٹیشن سیم ایز کنٹمپلیشن. بھائی دونوں الگ چیزیں ہیں، آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے. کون آدمی کہتا ہے دونوں ایک ہے؟ میں تو نہیں پتا جی. آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے. میڈیٹیشن الگ چیز ہے، کنٹمپلیشن الگ چیز ہے. مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے. جو آدمی دونوں کے ایک کا ہے وہ خدا کس زبان میں بولتا ہے؟ وہ انگلش لینگویج میں دونوں کے دو الگ الگ معنی ہیں. اس سے پوچھے بھی کس ڈکشنری نکالا ہے تم نے کہ دونوں کے ایک معنی ہیں؟ کہ صاحب یہی بتائیے نا، کیا سوال؟ جی مولانا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ظہیر الدین صاحب نے کیا ہے رائچور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹوڈیز لیکچر واز ایکسٹریملی مارولس اینڈ انلائٹننگ. آئی یوز ٹو تھنک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از معرفت since long back, and whenever I read this word marifat in any book, this word remained mysterious for me. I understood this word only through reading your books, and today's lecture was the culmination of the understanding of marifat. کس کا ہے؟ کیا نام ہے؟ ظہیر الدین صاحب رائچور. رائچور سے ظہیر الدین صاحب ہیں. نام صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ. ظہیر الدین. ہاں ظہیر الدین کیا اسپیلنگ ہے؟ ZAHERUDDIN. ظہیر الدین. ظہیر الدین. ہاں. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے، جاوید صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہاؤ کین ون ڈیولپ آبجیکٹیوٹی ان ونس تھنکنگ؟ دیکھیے یہ معاملہ اپنا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. آپ اپنا انٹراسپیکشن کریں ہر بات میں. سوچیں کہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا ہر بات. تو اپنا انٹراسپیکشن کریں. اور دوسری عادت یہ ڈالیں کہ دوسرا آدمی جو آپ کرٹیسائز کرے تو آپ افینڈ نہ ہوں. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. خود بہت زیادہ سوچنا، یعنی مرسیلیس انٹراسپیکشن. اپنے بارے میں مرسیلیس انٹراسپیکشن، یعنی بے رحمانہ محاسبہ اپنا. اور دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی بھی کرٹیسائز کرے تو آپ ہرگز افینڈ نہ ہوں، برا نہ مانیں. یہ 2 صفتیں اگر ہوں گی تب آدمی کے اندر وہ چیز آئے گی جو آپ چاہتے ہیں، ورنہ نہیں. مولانا اگلا سوال فراز صاحب نے کیا ہے بھوپال سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ون آف دا ریزن فار اے پرسن ناٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈیولپ آرٹ آف تھنکنگ از ڈسٹریکشن. ٹوڈے آفس اینڈ فیملی لائف میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سیو ون سیلف فرام ڈسٹریکشن. ہاؤ کین ون ڈیولپ آرٹ آف تھنکنگ ان دا جنگل آف ڈسٹریکشن؟ اس کے بارے میں. بھائی تو اللہ کا یہی نظام ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نیا نظام آپ کیسے پالیں تو پاسبل نہیں. قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے پرابلم کے جنگل میں. تو پرابلم کے جنگل میں تو رہنا ہی رہنا آپ کو. اس سے کیسے بچیں گے آپ؟ اس سے آپ بچ نہیں سکتے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے پیدا کیا انسان کو پرابلم کے جنگل میں. تو آپ اپنے عقل کو ڈیولپ کیجیے، مینیج کرنا سیکھیے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجیے جو جس سے آپ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج رادر دین ایز اے پرابلم. یہی ہے فارمولہ.
Okay, before ending the session, we would like to tell our viewers that as you all are aware that CPS International is distributing Quran worldwide through their Quran distributors. So if any of you wants to become Quran distributor for CPS International, then please write to us. We are also particularly looking for people in Australia and New Zealand. Thank you.